السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ ہوں۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب بڑی بڑی تتی خبریں 2-3 ہی ہیں، آپ کو سنائیں گے اور اہم خبریں ہیں۔ اب میرا خیال تتی خبروں کا تھوڑا سا دن آ گئے ہیں، 5-10 دن ذرا تتی ترین خبریں چلیں گی، جن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے تتی خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، الیکشن کمیشن نے جناب کمیشن آف پاکستان نے اپنا توہین عدالت کمیشن جو الیکشن کمیشن کی تھی، عمران خان نے، اسد عمر اور فواد چودھری نے، تینوں کے جناب قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا جناب اہم جو خبر ہے وہ ہے جناب، آج عمران خان صاحب نے کہا تھا، عموماً جھوٹ بولتے آ رہے ہیں فواد چودھری بھی، اسد عمر بھی، اور جناب پروپیگنڈا جیسے کیا کرتے تھے۔ تو آج جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرے قتل کی سازش پر تحقیقات کرنے والی مشترکہ جو تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان پر جے آئی ٹی کے نتائج سے فاصلہ اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اس سے میرے اس یقین پر مہر تصدیق ثبت ہوتی کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کے پیچھے طاقتور حلقے کار فرما ہے۔ یہ انہوں نے جناب بیان ٹویٹ کیا تھا، اور آپ یہ دیکھیے، جھوٹ و جھوٹ چوتالیس، اس پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم خبر، پنجاب اسمبلی۔ میرا یہ ویلاگ جب آپ کے پاس پہنچے گا 11 تاریخ ہو چکی ہوگی، اور 11 تاریخ آخری تاریخ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، اور کہ اس دوران اعتماد کا ووٹ بھی لینا تھا چودھری پرویز الہی نے۔ آج تقریباً 140 ممبر موجود تھے پنجاب اسمبلی میں، پرویز الہی کے اعتماد کا ووٹ وہ لے ہی نہیں سکتے تھے۔ خوب دھما چوکی رہی، اور رانا ثناء اللہ پر باہر نکلتے ہوئے جوتا بھی پھینکا گیا۔ وہ ایک ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا ڈرائیور تھا، ان کا باڈی گارڈ، وہ پکڑا گیا ہے جس نے جوتا پھینکا تھا، گاڑی پر جوتا پھینکا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ سب سے پہلے آتے ہیں اپنا خبر کے الیکشن کمشنر کی، کہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو عمران خان صاحب کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا، نہ اسد عمر کو پکڑا گیا ہے، نہ فواد چودھری کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ شرفا میں سے ہیں، اس لیے ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ کسی غریب آدمی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے عام تھانے سے تو جناب وہ اس ٹائم چھتر کھا رہا ہوتا، اور ساری چیزیں وہ مان چکا ہوتا کہ جناب پاکستان کا کتنا میں نے مول لگایا تھا، کتنے میں بیچا، اور کیا کیا چیز بیچی۔ مگر یہ آرام سے سکون میں اپنے بیڈ روموں میں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ جناب باہر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمشنر نے جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، اس کا کل کیا بنتا ہے، انہوں نے کیس دائر کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک یہ کیس دائر کر رہے تھے کہ جناب بچاؤ، ضمانت دو، اس کو کینسل کرو۔ تو دیکھتے ہیں عدالت کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دوسری جناب کیا نام اس کا خبر جو تھی کہ عمران خان صاحب نے جے آئی ٹی کے ارکان پر دباؤ ڈالنے کا کہا تھا، وہ جناب محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے، جو اینکر پرسن ہیں، انہوں نے جناب گھنٹے کے اندر ہی جناب دھجیاں اڑا دیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ انہوں نے کہا جی 4 ممبران نے تو کہا تھا جی ہمارے سے تو دستخط ہی نہیں ہم نے کیے، یہ کیسے جناب ہمارے پاس دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ غریدہ فاروقی صاحب نے ٹویٹر پہ پیش کی تھی، تو یہ یہاں پیش کرنا ان کی مرہون منت ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا جناب جو بات ہو رہی تھی پرویز الہی صاحب کی، الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کی کوشش کی ہے جناب، الیکشن کمشنر صاحب نے انکار کر دیا، اور
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جو ہوا کرتا تھا کہ جو بھی ملاقات کرتا تھا جناب اور جو بھی کچھ کہتے تھے وہ جناب الیکشن کمشنر ہوا، سارے ہوئے، مل ملا کے سارا گرو گھنٹال کر دیا کرتے تھے. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فوج بھی اے پولیٹیکل ہو چکی ہوئی ہے. اس سے بہت سارے فیصلے کیے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں منظر عام پہ آئیں گے. بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں. پولیٹیکل ونگ جو آئی ایس ای کا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا ہے. اب کسی کو کوئی کال نہیں میڈیا میں آ رہی، کسی کو کوئی جناب تھریٹ نہیں آ رہا، کوئی چیز کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے عام بندے سے. تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، نہیں تو عموماً رابطہ کر کے منع کر دیا کرتے تھے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں کچھ عرصہ بعد ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب بھی سیاستدان فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، خصوصی پرویز الہی صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خصوصی کرندے تھے، تو ان کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی. دوسرا، انہوں نے الیکشن کمشنر سے جو خفیہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس کو بھی جناب ڈینائی کر دیا گیا ہے، رد کر دیا گیا ہے. اگر ایسے ماحول ہوتے، یعنی کہ الیکشن کمشنر بھی اے پولیٹیکل ہو چکا، پاک فوج بھی اے پولیٹیکل ہو چکی، باقی رہ گئی عدالت، ہمارا انصاف کا محکمہ اور حکومت کا محکمہ. یہ 4 محکمے مین ہیں. 5واں میڈیا کا سمجھ لیں. میڈیا تو آپ کو پتہ ہے اس کو اپنی زبان بولنی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. وہاں تک جہاں تک پاکستان کی سالمیت اور کسی پر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور سچی خبر دینی چاہیے. فراڈ، پروپیگنڈا وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے، جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ 2 محکمے رہ گئے ہیں، حکومت اور عدالت. عدالت کے ابھی تک کوئی ایسے فیصلے منظر عام پر نہیں آ رہے جس سے محسوس ہو سکے کہ عدالت بھی اے پولیٹیکل ہو چکی ہے ابھی تک. اب دیکھیں کل 11 تاریخ ہے، کل کا کیا فیصلہ آتا ہے. گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے اپنا جناب آج ایک ٹویٹ کی ہے، ابھی 1 گھنٹہ پیشتر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ غالباً وزیر اعلیٰ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ پارلیمان کا اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، اس لیے وہ اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ خفیہ ملاقات یہ وہ. اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرے لائن میں لکھا ہے جناب، تحلیل شدہ کابینہ اور وزیر اعلیٰ کو عدالتوں کے ذریعے پہلے ہی کافی وقت مل چکا ہے. اس خبر کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جی بہت وقت مل گیا، بس کل 11 تاریخ ہے، عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوئے گا، گورنر کا بھی یہ کر. آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا منظور وٹو والا، ہاں جی. تو ادھر سے جناب وہ عدالت فیصلہ دیتی تھی، ادھر سے ایک منظور وٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چودھری الطاف حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جناب اسمبلی دوبارہ توڑ دیتے تھے. وہ اسمبلی بحال ہوتی تھی، اسمبلی توڑ دیتے تھے، اسمبلی بحال ہوتی تھی. مطلب جی ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم آئین کا بھی احترام کرتے ہیں. آئین میں جو لکھا ہوا ہے ہم وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. عدالت جو چاہتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا آرڈر مانتے ہیں. وہ عدالت جناب، تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ بالکل صحیح ہے کہ عدالت کا فیصلہ احترام کی نظر سے مانا جانا چاہیے. عدالت نے 11 تاریخ دی ہے، 11 تاریخ کو جو بھی وہ فیصلہ کرتی ہے، گورنر نے آرڈر کیا ہوا ہے. گورنر صاحب تو کہتے ہیں جی حکومت جو ہے وہ، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، انہوں نے پہلے جو ری ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹ ایک کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مقرر کردہ وقت اور تاریخ پر اعتماد کا ووٹ لینے سے اعتراض کیا ہے، اس لیے وہ اور کابینہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. تاہم عدالت کی عبوری حکومت چل رہی ہے. عدالت جلد ہی اس کیس کا حتمی فیصلہ کر دے گی. یعنی کہ عبوری حکومت چل رہی ہے چودھری پرویز الہی کی. اس وقت بھی عبوری حکومت ہے جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا.
آج کی صورتحال جیسے ہی میں نے آپ کو بتائی کہ پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال تھی وہ تقریباً 140-141 ممبران تھے وہ کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ، تو وہ اعتماد کا ووٹ مشکل ہے کہ لیں. جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 2 دن صرف. اب دیکھیں کل کا دن باقی ہے اور پرسوں کا. کل شام کو عموماً فیصلہ ہو جائے گا اور پرسوں میرا خیال تیا پانچا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے آگے. دیکھتے ہوتا ہے کیا. ساتھ رہیے گا. 8-10 دن بڑے اہم ہیں کیونکہ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو امداد آئی ہے تو پہلے تو لوگ باتیں بنا رہے تھے، حکومت والے بھی باتیں بنا رہے تھے جناب عمران خان سارا کچھ کر گئے ہیں. 9 مہینے ہو گئے ہیں جناب، 9 سے 10 مہینے ہونے والے ہیں اس حکومت کو. کوئی ایسا اقدام اس حکومت نے نہیں کیا جس سے عوام کو خوشحالی مل سکے. اب ان کا یہ واویلا بند ہونا چاہیے حکومت کا کہ عمران خان کر گیا ہے. وہ تو جو کر گیا بیڑا غرق کر گیا، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. مگر اب انہوں نے 8-9-10 مہینوں میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہم بھی انگلیاں اٹھائیں گے، عوام بھی انگلیاں اٹھائے گی، لوگ بھی انگلیاں اٹھائیں گے. تو اب ان کو پرسکون ہو جانا چاہیے. ساری چیزیں اپنے اپنے دائرے میں آتی جا رہی ہیں، پیسے بھی ان کو مل گئے ہیں، ڈیفالٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ عوام کے لیے کیا ریلیف کا انتظام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیو کو اجازت دیجیے. اللہ نے